حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله یا رحمت اللہ انی خائف وجل یا نعمت اللہ انی مفلس عانی ولیس لی عمل القى العلیم به سوا محبتک العظمی وایمانی فکن امانی من شر الحیات ومن شر الممات ومن احراق جسمانی وکن غنای الذی ما بعده فلس وکن فکاکی من اغلال عصیانی تحیت الصمد المولا ورحمته ما غنت الورق فی اوراق اغصانی علیک یا عروتی الوثقی ویا سندی الاوفا ومن مدحه روحی وریحانی۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار برادران اسلام، سب سے پہلے میں بانی محفل محترم جناب شوکت علی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شادی کی تقریبات کا آغاز میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل سے کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اس کی برکتیں تا دم حیات حاصل رہیں گی اور ہم سب کی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتوں سے نوازے۔ مختصر وقت میں جس عنوان سے آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نکاح اور عورت چاہے بیٹی ہو، عورت چاہے بیوی ہو، تو دوسری بات یہ کہ نکاح یہ آج کا میرا موضوع سخن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النور کی آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے۔ یہ سورہ نور کی آیہ مبارکہ پڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ صورت ہے، پہلے ہمارے جو اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا جب بیٹی جوان ہو جاتی تو وہ سورہ نور بچی کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ یاد کرا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ النساء بھی جو ہے وہ بچی کو یاد کرا دیا کرتے تھے، اس کی ترجمہ، اس کا تفسیر، اس کا مفہوم وہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی اگر رشتہ آنے میں دیر ہوتا تو چونکہ اس زمانے میں پریس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے جہاں پہ قرآن چھپتے، تو پھر اس بچی سے ماں باپ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی اب قرآن اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دے۔ وہ بیٹی گھر پہ باوضو ہو کر قرآن لکھنا شروع کر دیتی، اور جب وہ قرآن مکمل لکھ لیتی، مکمل کر لیتی، پھر وہی اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن جیز میں اپنے ساتھ لے جاتی۔ تو اسی سورہ مبارکہ کی آیہ مبارکہ جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم وانکحوا الایام منکم، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، والصالحین من عبادکم و ایمائکم، اور اپنے غلاموں اور اپنی کنیزوں اگر نیک ہوں تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو، ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے غریب فقیر، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح وہ بابرکت فعل ہے کہ اس سے نکاح کرنے سے اگر بندہ فقیر ہو، غریب ہو، مالی تنگ دستی میں مبتلا ہو تو وہ نکاح کر لے تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس فقیر شخص پر جو نکاح میں غنا کو تلاش نہیں کرتا، نکاح میں غنا کو تلاش نہ کرنے والے شخص پر مجھے تعجب ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ نکاح میں تم غنا کو تلاش کرو۔ تو ہمارے ہاں نظریہ یہ بن چکا ہے کہ جب تک مال و دولت کما نہ لیا جائے، جب تک بچہ مالی لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہوا جائے، اس کی عمر چاہے جتنی مرضی ہو جائے اس کا نکاح نہیں کیا جاتا، جبکہ رب ذوالجلال کا قرآن فرماتا ہے کہ تم نکاح کر دو، اگر غریب ہوں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اس پر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل لطف آئے گا، ایمان پختہ ہوگا، اور پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام اپنے امتیوں پر کس قدر شفیق و مہربان ہیں۔ تو حضرت سیدنا جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے، نہ معروف خاندان سے تھے، نہ منصب والے تھے، اور نہ ہی مال و دولت والے تھے، اور رنگ بھی سانولا تھا، یعنی بہت زیادہ حسین و جمیل بھی نہیں تھے، دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے رشتہ دار بھی ان کے بہت زیادہ نہیں تھے، مگر سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، وہ دولت تھی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھے، دل میں حضور علیہ السلام کی محبت موجزن تھی، بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے شفقت کی نظر سے انہیں دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیب الا تتزوج، اے جلیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا جلیب الا تتزوج، اے جلیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال ہے،
نہ جاہ و جلال ہے، نہ حسن و جمال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تیسری بار پھر ارشاد فرمایا کہ جلیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، یا رسول اللہ بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا، کون اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے گا؟ نہ معروف خاندان سے میرا تعلق ہے، نہ بہت زیادہ رشتہ دار ہیں، اور نہ ہی میرے پاس مال و دولت ہے، نہ ہی کسی منصب پر فائز ہوں، بس آپ کے گرد رہتا ہوں، غریب ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آپ کی محبت میں آپ کے گرد گھومتا رہتا ہوں، علم حاصل کرتا رہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذهب الى ذاک البیت بیت الانصار، اے جلیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر، فلاں انصاری کے گھر میں چلے جاؤ، اور فقل لہم، اور ان سے کہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یبلغکم السلام، ان سے جا کے یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سلام کہا، سلام کہلا بھیجا ہے۔ اور وقل تزوجونی بنتکم، اور ان سے یہ کہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو۔ اب یہ جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی چلے گئے، انصاری کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ جلیب ہوں۔ کون جلیب؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، کون ہو؟ بہرحال مکان مالک باہر آیا، اس نے کہا کون ہو؟ میں جلیب ہوں، جو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں۔ کس غرض سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ آیا اس لیے ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے۔ یہ سننا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، خوشی میں وہ لوگ جو ہے بےتاب ہونے لگے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں سلام کہا ہے، واہ کیا بات ہے! اس سے بڑھ کر ہماری خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آج اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کہلا بھیجا ہے۔ اس نے خوشی میں اپنی بیوی کو بتایا، اپنی بیٹی کو بتایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے آج ہمیں سلام کہلا بھیجا ہے۔ تو جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگے بھی سنو، آگے بھی سنو، اور تمہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اب اس شخص نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، میں گھر جا کے اندر جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی سے جا کے کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس آدمی کے ساتھ کر دیں۔ اب اس عورت نے پریشانی میں مبتلا ہو گئی، نہ ہاں کر سکے نہ کر سکے۔ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دے دیں، اتنے بڑے بڑے خاندان والے رشتہ لے کر آئے، ہم نے نہ کر دیا۔ آج جلیب جیسے شخص کو دے دیں جو گمنام ہے، جو مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے گمنام شخص ہے، ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ یہ باتیں، ماں باپ کی یہ باتیں وہ نیک سیرت بیٹی بھی سن رہی تھی۔ اس بیٹی نے جب سنا تو اس نے آ کے اپنے ماں باپ سے کہا اتردون علی رسول اللہ امرہ، کیا تم رسول پاک علیہ السلام کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جانتے ہو کس کا حکم ہے؟ یہ رسول پاک علیہ السلام کا حکم ہے۔ کس کے حکم میں تم تردد میں مبتلا ہو چکے ہو، شکوک میں مبتلا ہو چکے ہو؟ مجھے میرے رسول پاک کے حوالے کر دو، میرے محبوب علیہ السلام جہاں چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں میرا نکاح کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُضَيِّعُنِي،
کہ بے شک مجھے یقین ہے کہ میرا محبوب علیہ السلام مجھے ضائع نہیں کریں گے، جہاں حضور کی خوشی ہے وہاں میرے لیے فائدہ ہی فائدہ۔ پھر اس نیک سیرت بیٹی نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دی، فرمایا امی ابو کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، جب کسی مومن کسی مومنہ کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر انہیں اپنے کسی امر میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب رسول پاک کا حکم آ چکا ہے اب کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو پھر اس کے والد نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ میں راضی ہوں، میرے گھر والی راضی ہے، میری بیٹی راضی ہے، آپ جہاں چاہیں نکاح کر دیں۔ تو یہ اس کی بیٹی کی یہ باتیں نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ چکی تھی کہ اس کی بیٹی نے اتنی باتیں کی، تو آقا علیہ السلام بہت خوش ہوئے، حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، اس بیٹی کے لیے دعا کی، اللہم صب الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کیکدا، الہی اس بیٹی کے لیے خیر اور بلائی کے دروازے کھول دے، خیر اور بلائی کے دروازے اس بیٹی کے لیے کھول دے، ولا تجعل عیشہا اشیاء قدن، اور اس کی زندگی کو مشکلات مشقت سے دور رکھ، یعنی اس کی مشکلات سے اس کی زندگی کو دور رکھ، اس کی زندگی کو آسان فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، شادی ہو گئی۔ حضرت سیدنا جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور گھرانہ مدینہ شریف میں آباد ہوا، ایک اور گھر آباد ہوا جس گھر کی بنیاد تقوی پرہیزگاری پر تھی، جس گھر کی چھت مسکینیت اور محتاجی پر تھی، جس گھر کی آرائش و زیبائش تقوی اور پرہیزگاری تسبیح و تحلیل پر تھی، ذکر و اذکار پر تھی، ان کے دل کی راحت نماز میں تھا، دن کے روزے میں تھا۔ اب جن کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی ہو کہ الہی ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تو حضور کی دعا قبول نہ ہو تو پھر کس کی دعا قبول ہو؟ چند ہی دن گزرے تھے، وہ جو مدینے میں سب سے زیادہ غریب تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے، اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ گھرانہ سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا بن گیا۔ زمانہ چلتا رہا، دن گزرتے رہے، تو ایک جہاد میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس جہاد میں حضرت سیدنا جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو تمہارے ساتھیوں میں کون کون تم سے بچھڑ گیا، یعنی کون کون ہے جو شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں 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 شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور تمہارا کوئی اور ساتھی گم تو نہیں ہے؟ انہوں نے سوچ ساچ کے کہا کہ نہیں، اب کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی سیدنا جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر گمنام تھے، اس قدر گمنام تھے، مگر نگاہ مصطفیٰ میں اللہ اور اس کے رسول کے نگاہ میں ان کا مقام بلند و بالا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم کہتے ہو کوئی اور ساتھی گم نہیں ہے، سب پورے ہیں، مگر مجھے جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہا، تلاش کرو کہاں ہے۔ میدان جہاد میں تلاش کیا، دیکھا، عجیب و غریب منظر تھا۔ حضرت سیدنا جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی تھی، درمیان میں چاروں طرف 7 کافروں کی لاشیں پڑی تھیں۔
7 کافروں کی لاشیں چاروں طرف پڑی تھیں، درمیان میں جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قتل 7، میرے اس شیر نے ان 7 کو واصل جہنم کیا، میرے اس شیر نے ان 7 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ ثم قتلوہ، پھر یہ شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، یہ وہ جملہ ہے جو امام حسین کے لیے فرمایا، یہ وہ جملہ ہے جو حضرت مولا علی کے لیے فرمایا انا منہ ھذا منی، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ پھر اس کے بعد جو اعزاز رب ذوالجلال نے حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اٹھایا، اور عظمت و شان یہ تھا، حالت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام اکیلے نے ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ہی ان کی لاش کو اٹھایا تھا، کسی اور نے سہارا نہیں دیا تھا، صرف حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور ان کی قبر کھودی گئی، ان کو دفن کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ان کو قبر میں رکھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے جس گھر کی بنیاد محبت رسول پر ہو وہ گھر آباد ہوتا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، مکان بنتا ہے ہاتھوں سے، اینٹ سے اینٹ جوڑ لو مکان بن گیا ہاتھوں سے، مگر گھر ہاتھوں سے نہیں بنتا، گھر دلوں سے آباد ہوتا ہے، گھر دلوں سے آباد ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا دل ملتے ہوں تو گھر آباد ہوتا ہے۔ جس گھر میں محبت رسول کی روشنی ہو گھر آباد ہوتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پر گھر آباد ہوتا ہے، تو وہ گھر آباد ہو گیا۔ وہ رسول پاک علیہ السلام نے نکاح کی برکت سے وہ گھرانہ سب سے زیادہ خرچیلا گھرانہ بن گیا، تو معلوم ہوا کہ نکاح کی برکتیں بھی ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم اپنے بیویوں سے آرام پاؤ، سکون حاصل کرو، بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو قائم فرما دیا، محبت اور رحمت کو قائم فرما دیا۔ تو یہ وہ رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ محبت ہے جس سے رب ذوالجلال نے قائم فرمایا۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، میاں اپنے بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی اپنے میاں سے محبت کرتی ہے، یہ جو محبت ہے، ایسی محبت دنیا میں کسی 2 شخصوں کے درمیان ایسی محبت کہیں بھی نہیں دیکھی گئی اور کہیں بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، جو ایک دوسرے کے خاندان سے نہیں تھے، جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اب ان کے اندر ایسی محبت پیدا ہو گئی، یہ محبت رب ذوالجلال نے پیدا کر دی۔ تو یہ محبت ہو دونوں کے درمیان تو پھر گھر آباد ہوتا ہے۔ اور پھر یہ محبت ایسی ہے، اس محبت پر بھی ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کی تابعداری کرے، اطاعت گزار ہو، اپنے خاوند کا تابعدار ہو، اطاعت گزار ہو، اس کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی بیوی کے لیے ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، دریا میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، آسمانوں میں فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایسی محبت ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر خاوند محبت کے ساتھ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 نیکیاں
دونوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر جب محبت سے اپنی بیوی سے معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب پھر وہ قربت کر لیں تو یہ قربت ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ پھر جب وہ فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد غسل کرتے ہیں تو فرمایا کہ غسل کا پانی بدن کے جس حصے سے بہتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ اس روایت میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر جب وہ غسل کرتے ہیں تو غسل کا پانی اس کے بدن سے لگ کے پانی کا قطرہ جو نیچے گرتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک میاں بیوی دونوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ ٹھنڈی رات میں جنابت سے پاک ہونے کے لیے اٹھا ہے، جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیوں اٹھا ہے؟ پاک ہونے کے لیے۔ یہ جانتا ہے پاک ہونا ضروری ہے، پاک ہونے کا حکم میرے رب نے دیا ہے، یہ جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان دونوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو حضرات محترم، اسے ثابت ہوا کہ نکاح کی برکتیں ہیں، نکاح نصف ایمان ہے، نکاح باقاعدہ ایک عبادت ہے، نکاح ثواب ہے، تو نکاح بھی کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حجاج بن یوسف کا۔ یہ واقعہ جو ہے اس بات پر ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے کس قدر پیار کرتی ہیں، کس قدر خیال رکھتی ہیں بھائیوں کا بہنیں۔ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک کیس آیا، کیس جب آیا تو حجاج بن یوسف نے 3 آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، اس نے کہا تینوں کو قتل کر دو۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اس عورت نے التجا کی، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دے، تجھے اللہ تعالیٰ جزا دے گا، چھوڑ دے۔ اس نے کہا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، تو نے التجا کی ہے، لہٰذا تمہارے کہنے پر تینوں میں سے ایک کو چھوڑوں گا، 2 کو قتل کروں گا، 2 کو قتل کروں گا، ایک کو چھوڑ دوں گا۔ اب 3 میں سے ایک کو تو اختیار کر لے، کس کو تو نے بچانا ہے۔ اب ایک اس کا خاوند تھا، ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ اس نے سوچا کہ خاوند پھر مل جائے گا، دوسری شادی کر لوں گی، خاوند پھر مل جائے گا۔ اور کہا کہ بیٹا اولاد پھر ہو جائے گی، اولاد پھر ہو جائے گی، بھائی میرے ماں باپ تو ہیں ہی نہیں، بھائی کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے سے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دے، میرے بیٹے اور میرے خاوند کو قتل کر دے، بھائی کو چھوڑ دے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا، اے عورت میں تیرے حسن انتخاب کی وجہ سے تینوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تیرا حسن انتخاب دیکھو کتنا اچھا انتخاب ہے کہ تو نے بھائی کو منتخب کر لیا، بھائی کو منتخب کر لیا، لہٰذا تو نے بیٹے کو قربان کر دیا، خاوند کو قربان کر دیا، بھائی کو منتخب کر لیا، لہٰذا تیرا حسن انتخاب اعلیٰ ہے، لہٰذا میں نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا بھائیوں بہنوں سے پیار کیا کرو۔ یہ بہنیں کچھ بھی ہوں، غصہ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر جائیں، لیکن بھائیوں کو نہیں چھوڑتی، بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام، آخری بات، عید کے موقع پر آقا علیہ السلام عید سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے، انہیں واعظ کرنے کے لیے، انہیں بیان کرنے کے لیے۔ ان سے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے،
جہنم میں کثرت عورتوں کی ہے، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ ایک عورت اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم ایک تو ناشکری کرتے ہو، بات بات پر لعنت کرتی ہو، تیسری بات یہ کہ تمہارا دین ناقص ہے، مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جن دنوں میں تم نماز نہیں پڑھتی ہو، روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، اور تمہاری عقل ناقص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد 2 عورتیں گواہوں کے لیے منتخب کیا، یعنی 2 عورتیں مل جائیں تو 2 عورتوں کی عقل مل کر ایک مرد کے عقل کے برابر ہے، اس لیے تمہارا دین بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے، ناشکری بھی کرتی رہتی ہو، لعنت بھی بیچتی رہتی ہو، لہٰذا صدقہ و خیرات کیا کرو۔ تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار دیں، اپنے ہار اتار لیے، صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ عورت کو سخی ہونی چاہیے، سخی ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنے والی عورت ہو۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جب تنگ دستی کے دن تھے، غربت کے دن تھے، تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام، ہر چیز کو تول کر، ناپ کر خرچ کیا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ناپ تول کر خرچ نہ کیا کر، ناپ تول کر خرچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ بھی ناپ تول کر دے گا۔ کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا کر، کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا کر، اللہ تعالیٰ بھی کھلے دل سے دے گا۔ تو انہوں نے کھلے دل سے خرچ کیا۔ ایک دن وہ آیا کہ ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 سال تک مدینہ منورہ میں حکومت قائم ہو گئی، بڑی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر دی۔ اس لیے تنگ دستی کا حل یہ ہے کہ بندہ کھلے دل سے خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ عورتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، آخر میں یہ واقعہ سنا کے اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا۔ ایک بزرگ تھے، ہاشم ان کا نام تھا، ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میں نے ایک خیمے کے پاس جا کے میں نے پڑاؤ ڈالا، ایک خیمے کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالا اس نیت سے کہ یہاں ایک خیمہ ہے، یہاں سے کھانا مل جائے گا۔ تو میں نے اس خیمے میں جو عورت تھی اس سے میں نے کہا کہ مجھے کھانا دے دو، کھانا کھلاؤ، میں مسافر ہوں۔ اس عورت نے کہا اپنے راستہ لو، میں یہاں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوں، میں مسافروں کو کھانا کھلاتے رہوں، میں مسافروں کو کھلا کھلا کے اپنا گھر کا سارا مال خالی کر دوں؟ میں اس لیے بیٹھی ہوں یہاں پہ، اپنا راستہ لو جاؤ، کوئی کھانا شانا نہیں ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ تھکا ہوا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاتا ہوں، سایہ ہے، کچھ دیر کے بعد سستا کر جو ہے آگے پھر سفر شروع کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا خاوند آیا، اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ کون ہو؟ میں نے کہا مسافر ہوں۔ کہا کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا مانگا تھا ملا نہیں، آپ کے گھر سے کھانا مانگا تھا ملا نہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ظالم عورت کم از کم کھانا تو کھلا دیتی، ایک مسافر تھا اس کو کھانا تو کھلا دیتی۔ اس کے بعد مزید کچھ نہیں کہا، بس بکری کو ذبح کیا، کاٹا، گوشت بنایا، کھانا تیار کیا، مسافر کو کھانا کھلایا، ساتھ مسافر سے معذرت بھی چاہی کہ آپ کو یہاں کافی دیر رکنا پڑا، تو معذرت چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کھانا کھلا کے اس آدمی نے جو ہے رخصت کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے، حضرت ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتا رہا، اگلے خیمے میں جا کے پھر میں پڑاؤ ڈالا، وہاں بھی مجھے بھوک لگی تھی، خیمہ تھا، میں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں میں نے خیمے کے پاس پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس خیمے میں جو عورت تھی اس سے میں نے آواز دی مسافر ہوں، کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مرحبا، برکت آ گئی، رحمت آ گئی، مہمان آ گیا، سبحان اللہ، کھانا کھلایا۔
اور کھانا تیار کر کے اس نے مجھے کھانا کھلایا. میں کھانا کھا رہا تھا، اتنے میں اس کا خاوند آ گیا. اس کے خاوند نے آ کے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں. یہ کھانا کس نے دیا تمہیں؟ میں نے کہا کہ تمہاری بیگم نے دیا. اس نے بیگم پہ چڑھائی کر دی، اور تو ہر مسافر کو کھانا کھلاتی رہتی ہے، تو اس طرح کھانا کھلا کے میرے گھر کو خالی کر دے گی؟ اتنے میں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنسی نکل گئی. وہ کہا کہ ہنسنے لگے. تو جب ہنسنے لگے تو اس گھر کے جو مالک تھا اس نے حضرت ہاشم سے فرمایا کہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پیچھے اس کا الٹ ہوا تھا. اس سے پیچھے اس کا الٹ ہوا تھا. یہاں عورت سخی ہے، مرد کنجوس ہے. وہاں عورت کنجوس تھی، مرد سخی تھا. تو اس آدمی نے کہا وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن. وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.